سلمن قطع کا، آپ جڑ جائے جو آپ کے ساتھ توڑ رہا، واعف عن من ظلمک، اور درگزر کر لو اس کو جس نے آپ کے ساتھ ظلم کیا، آپ معاف کرو۔ واحسن، احسان کرے، آپ تو ہے بھی احسنی، کیسے نہیں کرو گے؟ تفسیر بھی احسن ہے، وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، انشاءاللہ تعالی۔ سلمن قطعک واعف عن من ظلمک وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، جنہوں نے برا کیا بہترین سلوک کرے، جانان بِبَطْلَ سَبَقَكَمَا او قلبت بئی شزما خبر جلوی وَإِنْ جَانَان بِبَطْلَ سَبَقَكَ لَمَا بَدَدَدَ سزا فلا ورکوی وَيَقْرَوْنَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور یہ توڑتے ہیں وہ احکام جو حکم دیا اللہ نے اس کے بارے میں جوڑنے کا۔ خواجہ گان نظام الملت والدین حضرت اقدس نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ کی خدمت میں کوئی شخص کینچی لایا، کالر کاٹا اس کے لکھے تھی، ایک کپ کاٹا اس کے، خواجہ صاحب نے فرمایا کینچی لے جاؤ، سوئی لاؤ۔ وہ کینچی لے گیا واپس کی، تو سوئی تو ایک نہیں، ایک سینکڑا مل گیا۔ واپس آیا، خواجہ صاحب سے کہا حضرت کینچی مہنگی تھی اور سوئی تو بہت سستی، ایک سینکڑا لایا، یہ کیا؟ خواجہ صاحب نے کہا کینچی کا کام کاٹنا ہے اور سوئی کا کام جوڑنا ہے، ہمارا مشن جوڑ کا ہے، توڑ کا نہیں۔ الحمدللہ، اور یہ توڑتے ہیں وہ جو حکم دیا اللہ نے اس کے جوڑنے کا، سبحان اللہ۔ ہمارے تمام جو نظم ہے، سیاست دیکھو، اہل حق کی تنظیم سب کے لیے ڈھال ہے، سب کے لیے خیر و برکت ہے۔ تبلیغی جماعت دیکھو، جہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے، ڈانسروں کے پاس، کھلاڑیوں کے پاس، عالمی اوقاشوں کے پاس، یہ وہاں پہنچ جاتا ہے، کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ ہمارے عام طلباء دیکھو، ہزاروں کی تعداد میں آباد ہے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ آج ہم سے ٹوپی کے لیے پیسے مانگ رہے، خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ ہرگز، یہ جوڑ کی جماعت ہے، یہ توڑ کی جماعت نہیں ہے۔ لوگوں کے 10 یا 15 طلباء ہوتے ہیں، یعنی پورے ملکوں میں چند ہو رہا ہے، یا اس منبر پر بھی کبھی اپیل نہیں ہوتی، ضرورت کیا ہے؟ حیا ہوا اچھا لگا، جس کے لیے ہے وہ جانتا ہے، وہ انتظام بہترین کر رہا ہے۔ لو شکر والحمد علی نعمائی و آلائی ظاہرتا و باطن۔ اللہ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور اس طرح فساد مچاتے ہیں ملکوں میں۔ نقض عہد فساد ہے، قطع رحمی فساد ہے۔ اولئک هم الخاسرون، یہ لوگ گھاٹے میں، کیونکہ ایمان والوں کے لیے کہا تھا اولئک هم المفلحون، وہ کامیاب ہے۔ تو جو توحید کے خلاف ہے، ایمان کے خلاف ہے، وہ گھاٹے میں۔ اب قدرت کے ادلہ، کیسے تکفرون باللہ، کیسے کفر کرو گے خدا کا، وکنتم امواتا، اور تم مرے ہوئے تھے ہی نہیں، تمہارا وجود نہیں تھا، میت ادھم، حی موجود۔ مفسرین کہتے ہیں وکنتم امواتا فی اصلاب آبائکم وبطون امہاتکم فاحیاکم، اللہ نے تمہیں زندگی دی، ثم یمیتکم، پھر تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، پھر زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف واپس کیا جائے۔ ذرا ایک بات کر رہا ہوں، تھوڑی سی توجہ فرمائی۔ دیکھو، ماں کے پیٹ کی جو زندگی ہے، اس کے مقابلے میں باہر دنیا کی زندگی بڑی ہے۔ دنیا کی زندگی 100 سال ہو، 20 سال ہو، پیٹ کی زندگی 9 مہینے کی، چونکہ وہ چھوٹی قبر ہے، اس واسطے اس کے بعد یہ زندگی ہے۔ اور قبر کی زندگی آخرت کے مقابلے میں وہ مرا ہوا سمجھ لیں، بھائی اموات سمجھ لیں، لیکن جس طرح آخرت کی زندگی نہ ختم ہونے والی ہے، اس مناسبت سے قبر کی زندگی پیٹ کے مقابلے میں بہت زیادہ طویل
اللہ آسان فرمائے. کیوں کر کفر کرو گے اللہ کا اور پھر تم مرے ہوئے بس تمہیں جلایا, پھر وہ تمہیں مارے گا, پھر زندہ کرے گا, پھر اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے. 60 ورشہ سے جو مشکل میں لکھا ہے صفحہ 11 پر, یہ قبر کی جو زندگی حقیقت میں زندگی نہیں, اس سے مراد یہ ہے کہ آخرت کی زندگی کے سامنے وہ بہت چھوٹی, جیسے ماں کے پیٹ کی زندگی دنیا کی زندگی کے سامنے نہ ہونے کے برابر ہے. تو انکار تھوڑی ہے مراد. والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سارا. أَبْرُبَعْدُهُ خُرْشِيدُ فَلَدَّرْ كَارًا لَا تُنَانِي بَكَفَارِي وَبَغَفْلَتْ نَخُرِي. ہم از بحر سرگشتہ فرمان بردار, شرط انصاف نباشت کی تو فرمان نبی. أَبْرُبَعْدُهُ خُرْشِيدُ فَلَدَّرْ كَارًا, ہوا اور چاند اور ستارے اور سورج یہ سب اللہ نے آپ کے لیے پیدا کیا اور آپ کو اپنے لیے پیدا کیا. خبردار کہ میرے علاوہ کسی کو معبود اور مستعان جان. اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سارا کا سارا. او بابا, بعض چیزیں ہم نہیں کھا سکتے, گھاس گائے کھائے گی, رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی, لیکن آگے گائے کا فائدہ ہم کو ہے. چینٹی شام کو ٹک لگا ہی پیچھے لگ گئی, 2 دن بعد دیکھو شام کے ٹکڑے باہر آ گئے. شیخ عبدالوہاب واسع سے خلیفہ نے پوچھا یہ مٹی پیدا کرنے میں کیا حکمت ہے؟ اس سے اللہ بادشاہوں کو سیدھا کرتا ہے. بار بار آ رہی تھی, بار بار چل دے رہی, اللہ متکبرین کا تکبر اس سے خاک میں ملا دیتا ہے. تو خلق لکم ما فی الارض, یہ مت کہے کہ لام یہاں فائدے کے لیے نہیں, کام فائدے کے لیے. فائدہ کبھی اصالتن ہے, کبھی کنایتن ہے, کبھی تضمنن ہے, کبھی تبعن. فائدہ کبھی براہ راست ہے اور کبھی فائدہ بالاوساط ہے. فائدہ ہے الحمدللہ الحمدللہ. اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے. سبحان اللہ, زمین میں سب کچھ ہے, سب کچھ زمین میں ہے, اوپر تو کوئی چیز نہیں. لال جواہر زمین میں, قیمتی انسان ان کی تخلیق اصلاً یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغیر مخلقة لنبين لكم في الأرحام ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. خربوز زمین سے نکل رہا ہے, تربوز وہیں سے آ رہا ہے, درخت وہاں سے نکل رہا ہے, پودے وہاں سے, ہر چیز زمین میں ہے. آئے آئے اکبر بادشاہ کمرے میں بیٹھا ہوا تھا شاہی محل میں, اچانک مشعل بجھ گیا. اس زمانے میں تو بجلی نہیں تھی, شاہی مشعل جل رہے تھے. اکبر بادشاہ نے کہا جلدی دوسرا جلاؤ, تیسرا جلاؤ, یہ کیا ہوا؟ جب صبح ہوئی بہت گھبرایا ہوا تھا, زار قطار ہو رہا اور کہنے لگا قبر میں کیا کروں, قبر میں کیا کروں گا؟ ملا تو پیازا آیا. ملا تو پیازا نے کہا آپ مت خفاؤ, یہ دنیا پوری اندھیری تھی, تمہارے پیغمبر آئے روشن ہو گئی, اب وہ پھر قبر میں چلے گئے, وہ جہاں روشن ہو چکا ہے. جب آپ ایمان لے کے جائیں گے تو دیوتی راوڑی تالا برایا بلدی اس کو شکر کر کے آنا تھا اور قرار کھوڑ کے سلانا تھا. جنت الفردوس پشتو کی ایک کتاب ہے. اگر آپ وہاں سے ایمان کا دیا لائے ہیں تو اب قیامت تک آرام کرو اور سلامت رہو. یہ سلامت بدلاحت کمنس کی پروتنی, سلامت بدلاحت کمنس کی پروتنی, چاچے جنگل کے کرے سلامت رہے. قبر میں صحیح سلامت پڑا رہے گا جس نے زندگی کے اندر گناہوں سے اجتناب کیا. اللہ تعالی ہمیں اور پورے عالم کو اور ہم سب بھائیوں کو ہر طرح گناہوں سے حفاظت نصیب کرنا.
اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سارا کا سارا. ثم استوى الى السماء، پھر اللہ متوجہ ہوئے آسمانوں کی طرف. فسواهن سبع سماوات، پس برابر کیا ان کو 7 آسمان. وهو بكل شيء عليم، اور وہ ہر چیز کے جاننے والے. زمین پہلے پیدا ہے آسمان، اور زمینیں بھی ساتھ ہے آسمان بھی. یہ مسئلہ دوسری جگہ مفصل ہو جائے. آسمان و زمین کیوں پیدا کی؟ تاکہ اس پر خدا کے خدائی کا ظہور ہو جائے، اور خدا کے خدائی کا تعارف دنیا کے اندر انبیاء کر گئے. اور پہلا انسان اور پہلا پیغمبر اور پہلا خلیفہ آدم علیہ السلام.